ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح الفاظ میں کہا کہ دیکھو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے، تم تو اپنی کتاب پڑھتے ہو، تم اس کتاب پہ جب اس کتاب کو پرکھتے ہو تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتاب ٹھیک ہے۔ یہ بڑی جو ہے الارمنگ آیت ہے جس پر ہم سب کے کان جو ہے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اگر تم سے فیصلہ نہیں ہو رہا ہے تو تم ایک کام کرو، نماز پڑھو، رکوع کرو اور زکوٰۃ دو۔ تم نے عہد توڑا تھا اور تم عہد توڑ کے کہیں بھاگ نہیں پاؤ گے، تو تم ڈر سے اس کو ایکسپٹ کرو یا پیار سے ایکسپٹ کر لو، جیسے بھی ہے اس کو ایکسپٹ کرو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، یہ بڑی جو ہے الارمنگ آیت ہے جس پر ہم سب کے کان جو ہے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر بھلائی کا، وتنسون انفسکم اس حال میں کہ تم اپنے آپ کو ہی بھول بیٹھے ہو۔ لوگوں کو تو بول رہے ہو نماز پڑھو مگر خود نماز نہیں پڑھ رہے، لوگوں کو تو بول رہے ہو قرآن پڑھو مگر خود قرآن نہیں پڑھ رہے ہو۔ تو جن باتوں کی، جن بھلائی کی رغبت تم دلا رہے ہو، تم اپنے آپ کو ہی اس میں سوتا پا رہے ہو۔ تنسون انفسکم، اپنے آپ کو ہی بھلا بیٹھے ہو، وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم اپنی زبانوں سے یہ کتاب پڑھ بھی رہے ہو۔ فلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کیا تم کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے؟ تو یہ بڑا جو ہے خاص طور سے جو علماء والا طبقہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھاتے ہیں اپنے ممبروں سے، ان کے لیے بڑی جو ہے یہ ایک الارمنگ والی آیت میں اس کو لیتا ہوں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اس کے لیے آسان ہے جو خشیت کرنے والے ہیں، جو چھپنے والے ہیں، خاشعین۔ الذین یظنون انہم ملاقو من ربہم وانہم الیہ راجعون، خاشعین کون ہے اس کا ڈسکرپشن آگے آ رہا۔ یظنون انہم، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین کرتے ہیں کہ وہ ملیں گے اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ پلٹ کر جانے والے ہیں اس رب کی طرف۔ اتمرون الناس بالبر وتنسون، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیے اگین وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو یہود ہیں اور جو ان کا اپنی کتاب کو اچھی طرح سے پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کیا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ میاں ان سے بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ افلا تعقلون، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں لے رہے؟ اس سے اوپر والی آیت میں بھی اللہ یہ کہہ رہے ہیں وانتم تعلمون، تمہیں علم تو ہے، تم جانتے ہو، تو سمجھتے ہو، پھر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیا چکر ہے؟ ڈیسیجن کیوں نہیں لے پا رہے ہو تم؟ نیچے والی آیت میں 44 میں تعقلون، اوپر والی آیت میں تعلمون، مطلب اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں بھائی تم سب کچھ سمجھ رہے ہو، سب کچھ جان رہے ہو، پھر ڈیسیجن کیوں نہیں لے پا رہے ہو؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیچ والی آیت میں فارمولا بتا دیا۔ اس کے بعد 44 45 میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو فارمولا بتا رہے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہی والی بات دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ مانگو مدد اللہ سے، اور کیا کرو؟ صبر کرو، اور کیا کرو؟ وَالصَّلَاةِ، اور نماز پڑھو۔ اچھا، اب وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ عَلَى الْخَاشِعِينَ، تو کیا ہے کہ یہ بہت ایزی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور بھاری ہے کن لوگوں کے لیے کہ جو سوائے ان لوگوں کے اوپر، سوائے اوپر ان کے جو خشوع کرنے والے ہیں، خاشعین۔ تو مطلب اللہ نے پھر ان کو ایک دفعہ فارمولا بتا دیا کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز جو ہے وہ شاق ہے تھوڑی سی مگر ڈر رکھنے والوں پر، یعنی کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے نماز اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ویسے ایک مشکل کام ہے، اور بے شک نماز ایک سخت اور مشکل کام ہے۔ تو یہ اللہ میں ان کو بتا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، ان کو کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ کام کر لو، اس سے تمہارے لیے آسانی پیدا ہوگی، تمہارے جو ڈیسیجن لینے کا مسئلہ ہے وہ سالو ہو جائے گا۔ تو اب ہم یہ آخر والی جو آیت ہے اس کو بھی کر لیتے ہیں، الذین یظنون، ٹھیک ہے نا؟ وہ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کس چیز کے اوپر؟ کہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں جو اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے کیا چیز؟ کہ سمجھتے ہیں آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، الیہ راجعون، یعنی کہ اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو یہ اللہ ان یہودیوں سے بات کر رہا ہے جو یہودی یا عیسائی، یہ سمجھ لیجئے آپ کہ اللہ کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اپنے کتاب کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، لیکن ان سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اور اللہ ان سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہیں تو پتہ ہے، تم تو سمجھدار ہو، تم یہ سب کر سکتے ہو، تو تم نماز سے مدد لو، تم اپنے وہ طریقے جو ہم تمہیں، کیونکہ ساری چیزیں ان کے پاس بھی تھی نا،
یہ ساری چیزیں تو ان کے پاس بھی تھی، نماز بھی ان کے پاس تھی، زکوٰۃ بھی ان کے پاس تھی، روزے بھی ان کے پاس تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی شریعت سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ان چیزوں سے مدد لو اور اس چیز کا فیصلہ کرو کہ تم نے اس قرآن کو پہچان لیا تو ایکسیپٹ کر لو اس کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کر لو، اس قرآن کو ایکسیپٹ کر لو. اور اگر تمہیں مشکل ہو رہی ہے تو یہ طریقے میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان طریقوں کو استعمال کر لو. اور جو سمجھدار ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ انہیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہی ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اوپر اٹھنے والے، واپس جانے والے، رجوع کرنے والے، الیہ، اس کی طرف. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بار بار اشارے دے رہا ہے، ان کو انکریج کر رہا ہے، ان کو جو ہے نا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں آپ، ایک طریقے سے لے کر آنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس طرف آ جائیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے. تو آگے آیت نمبر 47 ہے. ہم نے اس کو 48 تک لے کے جانا ہے، تو پھر یہ والا جو پورا ایک سیکشن ہے ہمارا 40 سے 48 تک کا انشاءاللہ وہ کنکلوڈ ہو جائے گا. تو 40 سے 48 والے سیکشن میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں. اس سے پیچھے والے سیکشن میں اللہ نے ان کو بتایا کہ تم نے عہد توڑا ہے. اس کے بعد 40 سے 48 والے سیکشن میں اللہ ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان میں سے جو لوگ جن سے فیصلہ نہیں ہو رہا. کیونکہ دیکھیے ہم نے اس سے پہلے یہ بات کی تھی پوری ڈیٹیل سے کہ جو کفر کرنے والے ہیں، جنہوں نے انکار کی، سب سے پہلے تو وہ ہیں جو مفلحون ہیں، یعنی کہ وہ مومنین ہیں جنہوں نے جو ایمان لے آئیں گے یا لے آتے ہیں قرآن کے اوپر اور اللہ کے کلام کے اوپر اور اللہ کے میسج پر. پھر وہ ہیں جو کافرین ہیں، یعنی کہ جنہوں نے انکار کیا. پھر وہ ہیں منافقین. اب منافقین کے بعد یہ پوری جو چیز چل رہی ہے اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کو پہچان رہے ہیں اور پھر نہیں پہچان رہے، اور پہچان رہے اور پھر نہیں پہچان رہے، جس میں پھر یہ بھی آ رہا ہے کہ جب اللہ نے وہ آیت دی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے بجلی چمکتی ہے تو انہیں کچھ دکھائی دیتا ہے، یہ تھوڑا چل پڑتے ہیں، اور پھر ایسا ایک دم اندھیرا چھا جاتا ہے تو ان کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہوتا کہ ان کا ایک ہاتھ ادھر ہے، دوسرا ہاتھ کدھر ہے. یعنی کہ جب ان کو گائیڈنس یہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو ان کو اللہ کی گائیڈنس سے کچھ دکھائی دینا شروع ہوتا ہے تو یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو مقصد یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تذبذب کا شکار ہیں، جو نہ لیفٹ جا رہے ہیں نہ رائٹ جا رہے ہیں، درمیان میں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. تو مسلسل کسی نہ کسی حوالے سے ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ان کی طرف بات ہو رہی ہے. تو آگے ہم 47 بھی کر لیتے ہیں. 47 اور 48 جو ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل والو، اسرائیل کو لوگوں یاد کرو ہماری نعمتیں جو ہم نے تم پر کی، اور ہم نے تمہیں فضیلت دی اور ہم نے تمہیں فوقیت دی. کس کے اوپر؟ تمام دنیا والوں پر، تمام دنیاؤں پر، عالمین پر، تمام. اب اس میں یہ لفظ عالمین جو ہے، یہاں پہ ہم ملکوں یا قوموں کی بات کرتے ہیں. ان دنیاؤں سے مطلب یہ کہ نہیں مارس اور جوپیٹر اور وہ ساری دنیایں نہیں، لیکن یہاں عالمین کا مطلب ہے قومیں. یہاں عالمین کا مطلب ہے وہ جگہ ہیں، وہ قبیلے جو دنیا میں موجود ہیں، ان پر ہم نے تم کو فضیلت دی. اس کے بعد جو 48 ہے، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. تو کیا ہوگا اس کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور ڈرو اس دن سے، ٹھیک ہے نا، یومن، اس دن سے ڈرو، واتقوا، اور اس دن سے بچنے کی کوشش کرو. تقوی سے نکلا ہے، تقو، بچنے کی کوشش کرو، یعنی کہ اپنے آپ کو اس دن سے سنبھالنے کی کوشش کرو جب کسی ایک نفس کی کوئی دوسرے نفس کی طرف سے کچھ بھی سفارش قبول نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو پورا پیکج ایک جو ہے نا وہ دعوت کا دے دیا ہے. ان کو طریقہ بھی بتا دیا ہے، ان کو پیار سے ہی بتا دیا ہے، ان کی تعریف کر کے بتا دیا ہے کہ تم تو اچھے لوگ ہو، تمہیں سمجھ آتا ہے، تم تو کتاب اپنی پڑھ رہے ہو. اور آخر میں ان کو ڈرا کے ہی بتا دیا ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن تمہاری کوئی چیز کسی کام نہیں آئے گی، اور جو ہے نا اس آخری دن میں کوئی ایک نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آ رہا ہوگا، اور کوئی جس نے غلط کام کیے ہوں گے اس سے کچھ لے دے کے اس کے چھوٹنے کی باتیں نہیں ہو رہی ہوں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے بات کر رہا ہے، ان کو سمجھا رہا ہے، لیکن اس میں سبق ہمارے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا ان کے لیے ہے کہ بھئی یہ سارے کام ہم نے نہیں کرنے، ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس جب ایک چیز پیغام اللہ کا آ گیا ہے، ایک کلام اللہ کا آ گیا ہے، تو ہم نے اس کو دل و جان سے ویسے ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اس میں کوئی تردد نہیں کرنا کہ یہ جو ہے اس میں یہ شک ہے، اس میں وہ شک ہے، کیونکہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. جو ہم تفسیر کر رہے ہیں، جو ہم بات کر رہے ہیں، اس میں
تھوڑا بہت کیونکہ کوئی بھی علماء کی تفسیر، جتنی بھی تفسیر میں نے دیکھی ہیں، ان میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ایک ان کا جو بیان ہے اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو مجموعہ، یعنی کہ اس کا جو بالکل جو ایسنس ہے، یعنی کہ اس کا جو نچوڑ ہے، وہ سب کا سب ایک جیسے ہی ہے، اور اس میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہوتا۔ اس کی میں مثال بعض اوقات دیتا ہوں کہ جیسے میں کوئی تفسیر دیکھ رہا تھا جس میں والتین والزیتون والی ایک آیت ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو اس میں کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ تین اور زیتون جو ہے وہ پھلوں کے نام ہے، اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ تین اور زیتون جو ہے وہ شاید جگہوں کے نام ہے۔ الغرض، مقصد اللہ کا ہمیں یہ بتانا ہے کہ تین اور زیتون ایک امپورٹنٹ چیزیں ہیں، چاہے وہ پھل ہوں یا شہر ہوں یا جگہ کے نام ہوں۔ وہ تین و زیتون طور سینین، اور اس طرح سے طور سینین بھی بہت امپورٹنٹ جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں چاروں سے طور سے حاضر بلد الامین، اور حاضر بلد الامین کا مطلب مکہ، وہ شہر مکہ۔ تو یہ چار امپورٹنٹ چیزیں بتا کے اللہ میں یہی بتا رہے ہیں ہمیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین طریقے سے، ترکیب سے، فارمولے سے بنایا ہے۔ اب باٹم لائن یہ کہ ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین ترکیب سے بنایا، یہ والی باٹم لائن۔ اب اس نے جو پیچھے مثالیں دی ہیں کہ جیسے تین، جیسے زیتون، جیسے طور سینین، اس کو آپ کچھ بھی کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں، وہ امثال ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ایک استعارہ ہیں کہاں تک، کس بات کو سمجھنے کے لیے کہ انسان کو اللہ نے بہترین تقویم یا ترکیب یا فارمولے سے بنایا۔ ہم نے یہ والی بات سمجھنی ہے ان چیزوں سے۔ اب ان چیزوں میں اوپر نیچے کسی کا ترجمہ کچھ تھوڑا سا، کسی کا اشکال کچھ تھوڑی بہت ہو سکتی ہیں، لیکن یہ والی بات اس پہ سب متفق ہیں، سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ انسان کو ہم نے بہترین ترکیب سے بنایا، اس پہ کسی کا کوئی وہ نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑی بہت چیزیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، اس میں کسی کو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن قرآن کا نچوڑ، قرآن کا ایسنس ایک ہی نکلے گا انشاءاللہ سب کے ساتھ۔ آخر میں جو پڑھے گا، جیسے پڑھے گا، گھوم کے سب پہنچیں گے وہیں، سب اپنے اپنے حساب سے پہنچ جائیں گے وہیں پر۔ تو دل سے پڑھیں گے آپ انشاءاللہ تو آپ کو ضرور اس میں بہت مزہ آئے گا۔ تو ہم نے جو ہے آیت نمبر 40 سے 48 تک جو بات کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسیکلی یہودیوں کو دعوت دی ہے، ان کو دعوت دی ہے قرآن پہ آنے کی۔ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی واضح الفاظ میں کہا ہے کہ دیکھو، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے، تم تو اپنی کتاب پڑھتے ہو، تم اس کتاب پہ جب اس کتاب کو پرکھتے ہو تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتاب ٹھیک ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزیں اس کتاب میں دی ہیں وہ تم اپنی کتاب سے میئر کر کے دیکھ رہے ہو، اس کے ڈیفرنٹ طریقے اللہ نے بتا دیے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اگر تم سے فیصلہ نہیں ہو رہا ہے تو تم ایک کام کرو، نماز پڑھو، رکوع کرو اور زکوٰۃ دو، جو بھی تمہارا اس وقت کی شریعت کے حساب سے جو ان کا طریقہ ہے اس کے مطابق ہی۔ ابھی کیونکہ وہ تو ابھی کنورٹ ہی نہیں نہ ہوئے، وہ تو ابھی ریورٹ نہیں ہوئے، وہ تو ابھی مسلمانوں میں شامل نہیں ہوئے، وہ ابھی اب ناپ تول کر رہے ہیں کدھر جائیں کدھر نہیں جائیں۔ تو اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اپنے طریقے سے کر لو، اور ہمیں بھی یہ، ہمارے لیے بھی یہ اللہ کا حکم اسی طرح سے ہے نا۔ دیکھیے، کیونکہ اگر ہم کہیں پھنس جاتے ہیں اور ہمارے سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، کم سم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ بات تو کیونکہ اللہ کی ہے کہ مطلب دیکھیے، نماز ہمارے پاس بھی ہے، زکوٰۃ ہمارے پاس بھی ہے، تو اللہ نے ہمیں یہ ہمارے لیے بھی ایک طرح سے فارمولہ بتا دیا کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی یہی کرنا ہے بیسیکلی۔ تو آخر میں اللہ نے کہا ہے کہ بھئی تم میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، اور جو ہے بات وہ یہ کہ تمہیں سب نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے، تو تم ڈر سے اس کو ایکسیپٹ کرو یا پیار سے ایکسیپٹ کر لو، جیسے بھی ہے اس کو ایکسیپٹ کرو، یہ تمہیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا، یہاں پہ اللہ کی دعوت ابھی جو ہے وہ پوز ہو جاتی ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایک اور ڈیفرنٹ طریقے سے بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھانے کے طریقے میں سے ایک طریقہ ہے دعوت ہے۔ اس سے پہلے جو اوپر والا تھا جو حصہ تھا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا تھا کہ بھائی تم نے عہد توڑا تھا اور تم عہد توڑ کے کہیں بھاگ نہیں پاؤ گے۔ تو اب اس کو ہم یہی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہم بھی ان باتوں کو تقریباً ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اس قرآن کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، محبت سے پڑھنے، اور اس سے کو پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے اور اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔